بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایوری ناؤ اینڈ دین ایشوز کھڑے ہو جاتے ہیں بٹوین پیپلز پارٹی اینڈ نون لیگ. میں اس چیز پہ مجھے کوئی حیرانگی نہیں ہوتی، کیونکہ جب آپ ایک ساتھ کام کرتے ہیں، بڑی پارٹیز ہیں، دونوں بڑی پارٹیز ہیں، اور ایک ساتھ اگر آپ کام کرتے ہیں تو اگر ایشوز کھڑے بھی ہو جائے تو ان کو سارٹ آؤٹ کر لیا جاتا ہے الٹیمیٹلی، جیسے ابھی بھی ہوا اور کمیٹیز بن گئیں اور جناب ایشوز جو ہے اب سارٹ آؤٹ ہونے شروع ہو جائیں گے. اور میرے خیال میں ایک مرتبہ پھر یہ جو بیانات کا سلسلہ ہے یہ ختم ہو جائے گا. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم ایشو یہ ہے کہ پبلکلی یہ باتیں کیوں ڈسکس کی جاتی ہیں. پبلکلی اس وقت ڈسکس کی جاتی ہیں باتیں جب بیہائنڈ دا کلوز ڈورز اگر یہ ساری چیزیں سارٹ آؤٹ نہ ہو رہی ہوں. سو وہ زیادہ بہتر رہتا ہے. اسی طرح ایک گلہ شکوہ ہوتا ہے ہمیں پی ٹی آئی والوں سے. پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ بھی جناب آ جاتے ہیں سامنے، اور کوئی سلطان رائی بن جاتا ہے پی ٹی آئی والا، کوئی جناب یہاں پہ کہتا ہے جناب نہیں جی میں ایسے نہیں ہوں، وہ میں پارسا ہوں، وہ جناب گڑبڑ ہے. سو اس طرح کی چیزیں چلتی رہتی ہیں. سو یہ جو میڈیا کو ٹول بنایا جاتا ہے، کیوں بنایا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اندر بیٹھ کے کمروں میں بیٹھ کے چیزیں سارٹ آؤٹ نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور ایک ہیو اینڈ ٹرائی یہاں پہ ریز کیا جاتا ہے، یہاں پہ بنایا جاتا ہے، ایک ٹیمپو بنایا جاتا ہے، پریشر کریٹ کیا جاتا ہے، اور الٹیمیٹلی بات جو ہے وہ سولوشن کی طرف چلی ہی جاتی ہے. مائی سجیشن وڈ بی کہ ان کو بیٹھ کے اگر سارٹ آؤٹ کر لیا جائے چیزوں کو تو میرے خیال میں کوئی برائی نہیں ہے. پی ٹی آئی کی اگر میں پھر دوبارہ بات کروں تو وہ یہ ہے جناب کہ وہاں پہ بہت زیادہ گروپس بن گئے، اور پی ٹی آئی کو دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے. پی ٹی آئی خود ہی ود ان دا پارٹی ان کے پاس اتنے دشمن موجود ہیں، تو نہ تو انہیں پیپلز پارٹی کی دشمنی کی ضرورت ہے. پیپلز پارٹی ان کو کرٹیسائز کرے نہ کرے کوئی فرق نہیں پڑتا، نون لیگ ان کو کرٹیسائز کرے نہ کرے کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کے اندر سے ہی کرٹیسزم جنم لیتا ہے اور وہی ان کو ڈیمیج کرتا آ رہا ہے. ان چیزوں میں ڈسکشن کرنا چاہوں گا. میرے ساتھ موجود ہیں شرمیلا فاروقی صاحبہ پیپلز پارٹی سے، فیصل چودھری صاحب، اور سینیٹر خلیل طاہر صاحب مسلم لیگ نون سے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی. میں شرمیلا بی تو شروع کر لیں کیونکہ ایک خاتون ہے تو اتنے جناب گستاخی نہ ہو جائے کوئی. کی خیال ہے؟ بالکل ٹھیک ہے نا. شرمیلا بی ابھی جو کمیٹیز بنی ہیں، آر یو لائک ہوپ فل کہ یہ ساری ایشوز جو ہے سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے ونس فار آل؟ بے نظیر انکم سپورٹ ہو، کوئی اور ایشوز ہو، ریلیف ملنا ہے فلڈ کے یہاں پہ افیکٹیز جو ہیں سندھ کے اندر، ان کو یہ ساری چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جائے گی یا ابھی بھی کوئی قدغن باقی رہ جائے گی؟ جی شکریہ رانا صاحب. دیکھیے کمیٹیز بننا اچھی بات ہے کیونکہ یہیں پر بیٹھ کے ڈیلیبریشنز ہوتی ہیں اور ڈائلاگ ہوتا ہے. شاید 100% ساری چیزیں من و ان اگری نہ ہوں، اور ظاہری باتیں دونوں طرف کا اپنا ایک موقف ہوگا، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جب بیٹھیں گے تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ خوش اسلوبی سے آگے کی جانب ضرور بڑھیں گی. دیکھیے ہمارا مقصد کیا تھا؟ یہ سارا جو مسئلہ شروع ہوا اسی وجہ سے شروع ہوا کیونکہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک اچھی بات کہی اور وفاقی حکومت سے یہ مطالبہ کیا کہ بی آئی ایس پی کے تحت آپ سیلاب زدگان کو ریلیف دیں. ایک ایسا انسٹرومنٹ موجود ہے جس کا نام بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، جس کے تحت آپ پورسٹ آف دا پور جو اس وقت سیلاب کی زد میں آئے ہوئے ہیں ان کو اگر آپ کیش ٹرانسفر دیتے ہیں تو ان کی حالت زار میں کچھ بہتری ہو سکتی ہے. اور یہ بات انہوں نے کی جب انہوں نے پنجاب کے سیلاب زدگان کا اور سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کیا. گو کہ انہوں نے یہ اس بات کا بھی اعتراف کیا، اور اٹ واز ان گڈ جیسچر کہ انہوں نے کہا کہ جو وہاں کی چیف منسٹر صاحبہ ہیں وہ اچھا کام کر رہی ہیں، کوشش کر رہی ہیں، لیکن کیونکہ دا میگنانمٹی آف دی کلیمٹی از سو ہیوج کہ بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اور جس طرح 2022 کے فلڈز کے اندر ہم نے بی ایس پی کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو 25,000 کیش ٹرانسفر دیا تھا، تو اس دفعہ بھی یہ استعمال ہو سکتا ہے. لیکن یہ بات جو ہے وہ ان کو بڑی ناگوار گزری. اب بات یہ ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں کہ میرا پیسہ، میرا پانی، میری مرضی، تو معذرت کے ساتھ یہ آپ کا پیسہ نہیں ہے، یہ عوام کا پیسہ ہے. یہ آپ کا پانی نہیں ہے، یہ عوام کا پانی ہے. اور اس کی ڈسٹریبیوشن کا بھی ایک میکانزم موجود ہے. این آئی ایف سی کے تحت جو ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے، بے شک پنجاب کو سب سے زیادہ پیسے ملتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو جی ڈی پی میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے، چاہے وہ اکانومی کے حوالے سے ہو،
ایگریکلچر کے حوالے سے ہو, چاہے وہ انڈسٹری کے حوالے سے ہو, وہ سندھ ہے. کراچی سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے. جی. تو بات یہ ہے کہ ہم ٹیکس کی مد میں بھی زیادہ پیسے دے رہے ہوتے ہیں اور ہمیں ملتے بھی, کیونکہ ہم چھوٹا صوبہ ہیں تو ہمیں اس مناسبت سے کم ملتے ہیں, کیونکہ NIFC کے اندر تو پاپولیشن بھی ایک پیرامیٹر ہے نا, جی, کہ پاپولیشن کے اوپر ڈیوائڈ کیا جائے گا. تو پنجاب کی پاپولیشن ہم سے زیادہ ہے, تو یہ کہہ دینا کہ میرا پیسہ یہ آپ کے گھر کا پیسہ نہیں ہے, یہ آپ کی اپنی ذاتی ملکیت نہیں ہے, یہ عوام کا پیسہ ہے اور عوام پہ خرچ ہونا چاہیے. اور جب کوئی اچھا مشورہ دے تو اس کے اوپر سوچنا چاہیے, عمل کرنا چاہیے, نہ کہ سمجھنا چاہیے کہ آپ کے اوپر کوئی تنقید کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو کیش کی بات ہوتی ہے, تو کیش آپ لوگوں کو اس لیے نہیں ملتا یا اس لیے دینے میں تھوڑی سی ہرڈلز کریٹ کر دیے جاتے ہیں کہ کوئی ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے کہ سندھ گورنمنٹ اس کو مس یوز کرے گی, یا کوئی اور ریزنز بھی ہیں؟ جی دیکھیں, ہم کیش مانگ نہیں رہے, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ BISP کے تحت سروے ہو چکا ہے, گھرانوں کی نشاندہی ہو چکی ہے, لوگوں کو آلریڈی ہر 3 ماہ بعد 10,000 روپے ملتے ہیں. آپ اسی کو استعمال کر کے, اسی ڈیٹا کو استعمال کر کے آئیڈینٹیفائی کر کے کہ یہ سیلاب زدہ فیملی ہے, اس کو آپ 25,000 دیں, 50,000 دیں, جتنی بھی فیڈرل گورنمنٹ چاہے وہ کرے. سو آئی تھنک اس پہ کسی قسم کی کسی کو کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہونی چاہیے. ہم اپنی جیب میں تو مانگ نہیں رہے نا, پیپلز پارٹی تو نہیں کہہ رہی کہ ہمیں کیش دے دو ہم بانٹیں گے. ہم تو کہہ رہے ہیں یہ طریقہ کار ہے, پنجاب کو بھی ملے گا, KPK کو بھی ملے گا, بلوچستان میں بھی ہوگا, سندھ میں بھی ہوگا, یہ تو پورے پاکستان میں ہوگا. ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی از ناٹ آسکنگ فار کیش کہ جی ہمیں دے دیں اتنے پیسے ہم بانٹیں گے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح کہا جی آپ نے. سینیٹر صاحب, یہ کوئی جواب دیو تو. بہت شکریہ رانا مبشر صاحب. میں ود اٹ موسٹ رسپیکٹ شرمیلا فاروقی صاحب سے کہ مشورہ اس وقت دیا جاتا ہے جب کوئی مشورہ مانگے. اس طرح سے ویگ مشورہ دے دینا اپنی طرف سے, کس نے اختیار دیا کہ آپ مشورہ دیں؟ 18ویں ترمیم کے بعد جب کنکرنٹ لسٹ ختم ہوئی تو آل دا پروونسز دے آر رسپانسبل فار دیٹ. یہ سندھ میں 10,000 دیں, 25,000 دیں, ان کو کوئی نہیں پوچھے گا. اگر مریم بی بی کام کری, لکیلی آئی واز ان دیٹ میٹنگ, اس پروگرام میں موجود تھا, لائل پور میں جو ہوا ہے, تو میں وہاں پہ موجود تھا. کوئی ایسی بات نہیں کی جس کے تحت ایسی بات کی جائے. لیکن آپ بغیر کسی کے آپ یہ کام نہیں کر رہے, آپ یہ نہیں کر رہے, آپ یہ نہیں کر رہے, آپ یہ نہیں کر رہے, بھئی کیوں؟ اگر ان کے اپنے حصے کی کوئی بات ہے, اگر ایک چیز میرے پاس ہے اور وہ میری ہے, میری سے مراد ہے کہ میرے صوبے کی ہے, وہ فیڈرل سے کوئی پیسہ نہیں ملا, تو وہ تو میرا کام ہے نا, میری ڈسکرشن ہے کہ میں اس کو تقسیم کروں. ابھی ہوا کیا ہے, میں کل آئی واز ان گنڈا سنگھ جو بارڈر ہے اس کے ساتھ قصور کا جو ہے حلقہ, اس میں تھا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کا جو مکمل ہو گیا, سروے سارا مکمل ہو گیا. اب ان کی جو ڈیمانڈز ہیں, جو کچھ نقصان ہوا ہے, نقصان اتنا نہیں ہوا. دوسرا, بسپ از ناٹ مینٹ فار دیز پیپل, فلڈ افیکٹڈ پیپل. بسپ از مینٹ فار دا پورسٹ پیپل, وہ جو جس کو 10,000 یا 25,000 نقصان تو ہوا وہاں پہ لاکھوں کا, کروڑوں کا. تو ہم صرف یہ چاہتے ہیں, بسپ وہ منصوبہ ہے جو بہت اچھا منصوبہ ہے. اور بسپ واضح, میں لکیلی اس میٹنگ میں بھی تھا کہ جس میں ہماری پارٹی کے کچھ لوگوں نے کہا, میں بڑا میرا فیبرک آپ کو پتا ہے, اوپنلی بات کرتا ہوں, کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کا نام تبدیل کر دیجیے, لاسٹ گورنمنٹ کی بات ہے. بٹ دا پرائم منسٹر شہباز شریف سیڈ نو, وی ول ناٹ چینج دا نیم. یہ محترمہ شہید رانی کے نام پہ ہم یہ نام چینج نہیں کریں گے, اسٹریٹ فارورڈ. اب بھی اس کا کوئی نام چینج نہیں کیا جا رہا. لیکن یہ ہمیں دیکھیں, یہ جو پورسٹ جو پیپل ہیں, کیا ان کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, لوگوں کے پاس آسمان ان کا چھت ہے اور زمین ان کا فرش ہے, باقی کوئی چیز ہی نہیں, ایون کوئی برتن تک نہیں ہے وہاں پہ موجود. تو کیا یہ 10,000 سے یا 25,000 سے یہ کام ہو جائے گا؟ نمبر 2, جب آپ سے مشورہ مانگیں گے, جب آپ کی ضرورت ہوگی آپ اس وقت مشورہ دیں. نمبر 3, آپ کے حصے کی کوئی چیز کسی دوسرے کو نہیں دی جا رہی, نام دے ہی سکتے ہیں. وی آر لیگلی باؤنڈ, وی آر کانسٹیٹیوشنلی باؤنڈ, NFC کے ذریعے بھی اور دوسرے جو واٹر اکارڈ ہے اس کے ذریعے سے بھی. تو اگر میں اپنی چیز کو استعمال کرتا ہوں, اپنی سے مراد ہے کہ میرے صوبے کے جو وسائل ہیں وہ میں مسائل کے لیے یوز کرتا ہوں, تو اس پہ تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں نا ہونا چاہیے کہ آپ اس پہ اس کو ایسے ایشو بنا دیں کہ یہ اس طرح سے نہیں کیا, اس طرح سے نہیں کیا. بھئی آپ دیکھیں اپنا صوبہ جا کے کہ وہاں پہ آپ کی 27 سال حکومت ہے, کوئی 27 منصوبے گنوا سکتے ہیں آپ کے؟ یہ 27 منصوبے ہم نے کیے ہیں. ہم آپ کو ابھی رائٹ نو میں آپ کو 90 منصوبے گنوا سکتا ہوں جو تھوڑے سے عرصے میں ہوئے ہیں, جس میں سے 50 سے زائد کمپلیٹ ہو چکے ہیں. تو اگر خدمت کرنی ہے, انفراسٹرکچر ٹھیک کرنا ہے, لوگوں کی جسم اور روح کا رشتہ برقرار رکھنا ہے, تو اس کے لیے پھر سب کو مل جل کے, کس نے روکا KP والوں کو؟ دیں لوگوں کو فنڈ, آپ بسپ سے دیں, سندھ والے دیں, بلوچستان والے دیں, جہاں جہاں پہ ضرورت ہے. لیکن ہمارے ساتھ ہمیں مجبور نہ کیا جائے. اور مریم صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس پہ بار بار یہ کہتے ہیں معافی مانگے. بھائی میں نے کون سا گناہ کیا ہے؟ میڈم CM نے کون سا گناہ کیا ہے؟ کس بات پہ؟ چوہدری صاحب, مسئلہ حل ہو جائے گا؟ کمیٹیاں نے چیک کری تھی, کمیٹیوں کے علاوہ بھی یہ مسئلہ ڈریگ ہوتا ہے تو اسی تنخواہ پہ کام کریں گے اس دونوں. اچھا, دیکھیں جو پولیٹیکل مائلیج ہے نا سیلاب کو, اس کو یوز کرنا چاہ رہی ہے پیپلز پارٹی. ساؤتھ پنجاب میں سمجھتی ہے کہ ان کا جو ووٹ بینک ہے اس کو اسٹرینتھن کیا جائے.
لہٰذا وہ BISP کے ذریعے پیسے دینا چاہتے ہیں. یہ مریم بی بی جو ہیں وہ اپنا جو فورٹ ہے اس کو بڑی اسٹرانگلی اور پریجوڈس طریقے سے گارڈ کرتی ہیں. وہ نہیں کہتی کہ وہ کہتی ہیں جہاں پہ میری حکومت ہے اس میں چاچا مداخلت نہیں کرتے تو آپ تو بالکل اتحادی ہیں, تو لہٰذا آپ اس سے دور رہیں. تو دونوں پارٹیاں تو ریجنل پارٹیز ہیں نا, ایک پنجاب کی ایک سندھ کی, نیشنل پارٹی تو ہے نہیں. نیشنل پارٹیز کی گفتگو تو یہ نہیں ہوتی نا جو یہ کرتے ہیں. دوسرا مریم بی بی کا جو المیہ ہے یہ ہے وہ پولیٹیکلی وہ شاہانہ انداز ہے ان کا انداز حکمرانی. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو یہ جو انہوں نے کہا میرا پیسہ میرا یہ, وہ اس لیے کہہ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی کے جو کرتا دھرتا ہیں سرداری صاحب ہے مینلی, تو ذرا مراد علی شاہ صاحب تو باؤنڈ ہے نا ان کے, وہ اپنی مرضی سے NFC ایوارڈ میں سے پیسے تو چلے جاتے ہیں. اب NFC ایوارڈ میں یہ میں شرمیلا بی بی سمیت تمام کراچی والوں کو اور سندھ والوں کو کریکٹ کر دوں, آپ کا جو کنٹریبیوشن ہوتا ہے وہ پورٹ کی وجہ سے, کراچی کی وجہ سے نہیں ہے. وہاں پہ ایک ہی پورٹ ہے جس میں سارے پنجاب کا بھی سامان آتا ہے تو وہیں پہ ٹیکس ہوتا ہے. سو دا پرابلم ہے کہ اگر وہ تو کیلکولیٹ پنجاب میں ہونا شروع ہو جائے تو سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے. آپ کیسے کہیں گے امپورٹ ایکسپورٹ تو ساری ہمارے یہاں زیادہ تو یہاں پہ ہوتی ہے بیکاز آف دا پورٹ, وہ آپ کے کھاتے میں چلا جاتا ہے. پھر یہ ایک گردان شروع ہو جاتی ہے, آپ یہ ہم بہت زیادہ اس میں کرتے ہیں جی کنٹریبیوٹ. کیا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں آپ؟ میرے علاقے میں جو ملیں ہیں یا جو سیمنٹ فیکٹریز ہیں اس کا ہیڈ آفس کراچی میں ہے, وہ ٹیکس وہاں پہ کرتے ہیں. پروڈکشن میری ہے, علاقہ میرا ہے, را مٹیریل ہمارا ہے, ہمیں اس میں سے ایک چیز نہیں ملتی اور یہ وہاں پہ اکاؤنٹڈ ہے. سو دس از ناٹ, اس کو مڈی دا واٹر نہ کریں. اب مریم بی بی جو ہیں NFC ایوارڈ میں رانا صاحب مسئلہ کیا ہے کہ اوپر سے صوبوں کو پیسے چلے جاتے ہیں. صوبوں نے 18ویں ترمیم کے بعد, اور اس کے آرکیٹیکٹ بھی زرداری صاحب ہیں, انہوں نے پروونشل فائنانس کمیشن نہیں کیا. پروونشل فائنانس کمیشن جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جی ہر ضلع کو رسپیکٹیولی بجٹ, نان ڈیولپمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ بجٹ ملتا ہے. وہ ہوتا نہیں ہے, وہ ٹوٹل CM کی ڈسکریشن پہ. پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے, NFC میں سب سے بڑا حصہ بھی ان کا ہے, اور یہ کانسٹیٹیوشن ریکوائرمنٹ ہے انڈر 156 ریڈ ود آرٹیکل 140A کہ لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ فائنینشلی امپاور ہوں. یہ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے کہ وہ پیسہ جو ہے پیسہ کنجی ہے. یہ بزدار صاحب کا, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی ان کی, یہ شاید علی امین صاحب بھی نہ چاہتے ہوں. اس کی وجہ ہے کہ بھائی اتنے پیسے ہیں, فنڈ ان کے پاس ہے, فنڈ جس کے پاس ہے بادشاہ تو وہی ہوتا ہے نا, تو وہ پھر اپنی مرضی کے لوگوں کو دیتے ہیں. اب آپ ہمارے علاقے میں چلے جائیں, میرا ایک ٹراما سینٹر تھا 35 کروڑ کا فلی فنڈڈ پروجیکٹ. 90 تو سال میں کون سے 90 پروجیکٹ ہوتے ہیں, سارے پرانے پروجیکٹوں پہ آپ اپنی تختیاں لگائی جا رہے ہیں. وہ 35 کروڑ کا فلی فنڈڈ پروجیکٹ تھا, 25 کروڑ لگ گیا, روک دیا. وزیر صحت جو ان کے پنجاب کے وہ بھی میرے علاقے پہ امپوز ہوئے ہیں. اب وہ ٹراما سینٹر 5-6 جو ڈسٹرکٹس ہیں, بیکاز وہ ٹراما سینٹر موٹر وے بالکل پاس سے گزرتی ہے, ٹوبا ایک علاقہ ہے, اس کو پولیٹیکل مخالفت میں روکا ہوا ہے. ٹھیک ہے سر, اب وہ اس کی کاسٹ بھی ڈبل ہو گئی ہے, یعنی جو پہلے 35 میں بننا تھا 55 میں بنے گا. اور وہ وہاں پہ ابھی میں کچھ دنوں پہلے ایک لڑکے روزانہ وہاں پہ موٹر سائیکل پہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں یا وہ بلیڈنگ ہوتی ہے. ٹراما سینٹرز آر اسپیسیفکلی مینٹ کہ وہ ایکسیڈنٹ کو کرے. یہ پولیٹیکل بنیاد پہ روکے گئے منصوبے, پولیٹیکل بنیادوں پہ خرچ کر گئے. سیلاب کے دنوں میں آپ کو پتہ ہے جو سب سے بڑا منصوبہ جو کہ لاہور کا ایک گروپ ہے ٹھیکیداروں کا, یہ بزدار صاحب کہ جی ایلیویٹڈ سڑک گلبرگ سے موٹر وے تک بنائیں. بھائی کیوں بار بار تسی بزدار صاحب کی کہہ رہے ہیں؟ بزدار کے دنوں میں بھی یہ ایکو ہوتی تھی نا. مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں بات ان کو لگے گا نا کہ پولیٹیسائز کر رہا ہوں. آئی ایم ناٹ پولیٹیسائزنگ, میں فیکٹس بیان یہ کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ جو سیلاب کے دنوں میں, آپ یہ کہہ رہے ہیں سیلاب میں 6 مہینے پہلے ہمیں پتا تھا کہ اس بار جو مانسون ہے وہ بہت زیادہ آئے گا. آپ کی کیا تاریخ تھی؟ آج بھی ملتان کے جو ساؤتھ پنجاب میں پانی کھڑا ہوا ہے وہ آگے نہیں جا رہا. جلال پور جو موٹر وے ہے وہ جو بنائی گئی ہے وہ 13 جگہ سے ٹوٹی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تو کارکردگی ہے. ایسے ایسے لوگ جو ہیں وہ DC لگ گئے ہیں جن پتہ ڈپٹی کمشنر یوز ٹو بی اے ویری فائن آفس وانس اپون اے ٹائم. اچھی پیٹی لوگ لگا دیے گئے کہ ان کا صرف ایک میرٹ ہے کہ جو آپ نے جو سارا دیکھا سوشل میڈیا. دیکھیے آپ سنجیدہ ہے ہی نہیں, آپ کو عوام کے ساتھ کیا لینا دینا, آپ کو کوئی عوام کے ووٹوں سے آئیں. یہ بھی فارم 47 ہے, وہ بھی فارم 47 ہے, یہ ایک دوسرے کی مجبوری ہیں, یہ ایک دوسرے کی انشورنس پالیسیز ہیں, یہ ہم لڑتے ہیں تو یہ کل بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. اگر سندھ کی بات کی جائے
میجورٹی جو سیٹیں ہیں، میجورٹی سیٹیں جو پیپلز پارٹی نے جیتی ہیں وہاں پہ، اس میں کوئی کویسچن مارک نہیں تھا. کراچی سارا ہار گیا، حیدرآباد سارا ہار گیا. کیوں بی بی سارا شرمیلا بی کمال بی؟ بات کرتے فارم 47 کی. اچھا. مطلب میں تو وکیل ہوں نا بہت ساری چیزوں میں، آپ نکال لیں. اچھا. جو وہ ان کو کچھ ملی ہیں، کچھ ایم کیو ایم کو ملی ہیں، کچھ یہ ان کے تو. اچھا یہ بھی میں بتا دوں، یہ مندو خیل صاحب جو ہیں ان کے قادر مندو خیل، وہ پیٹتا ہر شو میں، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے فیصل واڈا نے کہا کہ تیری سیٹ مصطفیٰ کمال کو ایلوکیٹ ہوگی، تو نے نہیں جیتنی. شرمیلا بی بی یہ ٹھیک ہے بات؟ جی آپ نے فیصل صاحب کی بات نہیں سنی؟ کام کی باتیں نہیں سنتے. فیصل صاحب کی بات میں کم سنتی ہوں. چلو اگر وہ کوئی بہت ہی خاص چیز اگر انہوں نے کہی ہے تو وہ مجھے بتا دیں. میں تو یہ کہہ رہا تھا نہیں، وہ آپ کو کیوں سنیں گے؟ ہم نے عوام کی بات کی ہے تو آپ عوام کی بات کیوں سنیں گی؟ اشرافیہ کی کریں گے تو آپ سنیں گے، کان دھریں گے. عوام آپ کو کی بات پہ آپ کا اشرافیہ میں ہے. آپ کا جو مسئلہ ہے، آپ خان صاحب سے آگے چلتے ہی نہیں ہیں. عوام کی بات نہ پارلیمان میں کرتے ہیں نہ پارلیمان کے باہر کرتے ہیں. یہی تو گلہ ہے. پیپلز پارٹی حکومتی بینچز پہ بھی بیٹھتی ہے اور اپوزیشن کا بھی کام کرتی ہے. یہی کام ہم نے بجٹ میں کیا، یہی کام ہم اب بھی کر رہے ہیں، یہی کام ہم نے 26ویں آئینی ترمیم میں کیا. آپ کی تو کنٹریبیوشن بالکل زیرو ہے نا پارلیمان کے اندر. عوام کی بات تو ہوتی نہیں ہے. رانا صاحب بجٹ کی تقریر کے دوران 3 گھنٹے میں عمر ایوب صاحب نے مشکل سے 3.5 منٹ جو ہے بجٹ پہ بات کی ہوگی. اس کے بعد جتنی تقریر تھی وہ عمران خان کے اوپر تھی. اب یہ عوام نہیں ہے نا، عمران خان از ناٹ عوام. عوام کے بڑے مسائل ہیں. ابھی آپ مجھے بتائیے سیلاب زدگان کے حوالے سے انہوں نے ایک بات کہی ہے، کیا ان کے کسی ایم این اے نے کوئی دورہ کیا ہے؟ پنجاب سے بھی تو شرمیلا بی بی آپ باتیں ساری سن رہی تھی جو حالت اظہار ہے اس کے اوپر انہوں نے کوئی ایک منٹ ٹھہرے شرمیلا بی بی، ایک منٹ رکیں. آپ نے فیصل صاحب کی بات آپ نے کہا جی میں سنی کوئی نہیں، تسی ساری گلاں سنیاں نے. ہن تے پھڑے گئے تسی شرمیلا بی بی، تسی ساری گلاں سن دے پے سو. دیکھیے نا میں بہت دفعہ سنی انسنی کر دیتی ہوں. آپ مجھے سمجھ آ گیا، آپ نے ڈسپشن چلائی ہے. اس وقت جو ہے وہ اس وقت دیکھیں جو سیلاب زدگان ہے نا، لیکن جو مریم بی بی نے پیپلز پارٹی خلاف زبان استعمال کی ہے، میں مذمت کرتا ہوں اس کی. اچھا یہ کشکول اٹھانے والے، یہ فلانے، یہ ایسے نہیں، یہ پولیٹیکل اخلاقیات کے مخالف بات ہے. اور خاص کر اتحادیوں جن کے بنیاد، یہ تو غلط بات ہے نا. پیپلز پارٹی سے آپ نے ووٹ بھی لینے ہیں، سپورٹ بھی لینی ہے، پھر آپ ان کو کشکول بھی کہے، فقیر بھی کہے. پوری من حیثیت پارٹی جو ہے وہ لگی ہوئی ہے. یہ ذاتی کی بات ہے. چو صاحب آپ کس حوالے سے مذمت کرتے ہیں؟ کتنا اچھا لگ رہا ہے. اگر آپ ہماری مذمت کریں گے ہم آپ کی مرمت کریں گے. یہ کس طریقے سے آپ کہہ رہی ہیں؟ دیکھیں نا، یا آپ انہوں نے کیا کہا، اس نے کہا کہ مانگنا آپ نے صحافیوں کی بھی کر دی. تو آپ نے کشمیریوں کی بھی مرمت کر دی. آپ کا تو آپ کی زبان ہی ڈنڈا ہے. آپ اس سے نکلتے کیوں نہیں؟ آپ کی زبان ہی ڈنڈا ہے. آپ نے لاسٹ فلڈ میں کتنے پیسے لوگوں نے کھا لیے ہیں؟ آپ کو کسی کے پتہ ہے؟ ہم چاہ رہے ہیں ایسے نوا کام شروع ہو گیا. سینیٹر صاحب کہہ رہے ہیں آپ مذمت کریں گے، ہم آپ کی مرمت کریں گے. ان کو بات ہی کو نہیں آتی. مرمت کے علاوہ ان کو بات ہی کو نہیں آتی. صحافیوں کی مرمت، وکیلوں کی مرمت، پی ٹی آئی کی تو مرمت ہوتی ہے، اور پیپلز پارٹی کی مذمت کیوں مذمت کرتے ہیں؟ انہوں نے کیا غلط کہا ہے؟ آپ والے جی یہ بات غلط کی ہے کیا؟ کشکول اٹھانا، لوگوں کے پاس پیسے مانگنے جانا. آپ کے پاس خالی کوئی نہیں. کیوں نہیں حال ہمارے پاس وہی. دیکھیں ہم پاکستان پنجاب میں، دیکھیں ہمیں فیڈرل سے پیسے نہیں ملے رانا صاحب، ہم پنجاب میں پیسے دے رہے ہیں، ہم دے رہے ہیں نا. نہیں تو پنجاب یہ طریقہ سب سے مشکل ہوتا ہے. صرف سب سے آسان کام ہے اللہ پاک سے مانگنا. لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا بڑا مشکل کام ہے. لوگ کہتے پھر آگے جی مانگے تو آگے نے، پھر آگے نے. تو پھر آئی ایم ایف سے بھی ڈیل سکریپ، آئی ایم ایف اس لیے ڈیل کی آپ خراب کر کے گئے تھے. آپ نے جب ڈالر کی ڈیل بھی سکریپ آپ نے کیا تھا، تو پھر آپ جو امریکہ نے وہ بھی ڈیل سکریپ کریں، وہ بھی تو باہر کے لوگ جاتے ہوئے آپ توڑ گئے. اور جب ہم نے معاہدہ کیا، میں شرمیلا صاحب کو اعتماد میں لوں گا، جب ہم نے معاہدہ کیا اور ہماری اتحادی گورنمنٹ نے، اس وقت ڈالر کی قیمت کیا تھی؟ تباہ تو آپ نے کیا نہ 1 کروڑ نہ 50 لاکھ. آپ کو تو نہ اپوزیشن کرنی آتی نہ حکومت کرنی آتی ہے. 50 روپے جو ورلڈ مارکیٹ ہے اس سے 50 روپے اوپر رکھی ہوئی ہے. کس چیز کی؟ تاکہ یہ نہ کم کریں، باہر سے ریمیٹنس آنا کم ہو جاتی ہے نا. دیکھیے آپ کو تو کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے تو بات کی سمجھ نہیں آئی. 50 روپے کس فیصل صاحب جڑی گل کرے کسی کو سمجھ نہیں آئی. دیکھیں ان دونوں کا نا طریقہ برداشت ایک ہی ہے. جو چیز ٹھیک ہو سمجھ نہیں، میں نے سمجھ نہیں. صاحب کس چیز کی 50 روپے قیمت زیادہ رکھی ہے؟
بتائیں نا, آپ بتائیں تو صحیح مجھے. ڈالر آپ نے آرٹیفیشل نہیں ڈالر آپ نے وہ اس کو دیکھیے, آپ نے جب ہمارے دور میں تو 162 کا تھا یار, آپ نے آئی ایم ایف مدد توڑا کہ نہیں توڑا, آپ نے $282 پلس ہے اور مارکیٹ میں ملتا نہیں ہے. رانا مبشر صاحب میں آپ کو لیٹر دیتا ہوں, جی ایس پی پلس اسٹیٹس والوں کو لیٹر لکھا کہ پاکستان کو جی ایس پی پلس اسٹیٹس نہ دے. آپ تو وطن دشمنی کر رہی ہے, اپوزیشن یہ ہوتی ہے. اسٹیٹس آپ کا جو ہے وہ جو آپ کے رکھتے ہیں, اگر آپ کی ضرورت نہ ہو امریکہ کو, قوموں پہ مشکل وقت آپ آتا ہے کی تو ضرورت سب نہ اکٹھے ہو ہوتے گلف ہیں. کو, آپ تو جی ایس پی کے, آپ تو ایس پی اسٹیٹس کے بھی نہیں نہ رہ تو آپ کو اپوزیشن کرنی آتی ہے نہ گورنمنٹ کرنی آتی ہے. ایک پروجیکٹ عمران خان تھا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا, وہ لے آئے, پھر آپ انہیں کو کہہ رہے ہیں, انہیں کو میر جعفر کہہ رہے ہیں, انہیں کو میر صادق کہہ رہے ہیں, جنہوں نے آپ کو مسند پہ چالے جس طرح سے نہیں. بیٹھ تو گئے. آپ کو غلط لگ رہا ہو تو میاں صاحب بھی کچھ ان کو کافی کچھ کہتے ہیں. میاں صاحب یہ پورے کسی ایک دو لوگوں کو نام لے کے کہا تھا, میں اس راستے میں بھی تھا, لیکن آپ کی طرح تو نہیں کہ آپ چڑھائی کرا دیں پوری فوج پہ حملہ کر دیں. آپ کہتے ہیں نا کہ پوری فوج پہ حملہ کر دیں. نہیں غلط کون کہتے ہیں, آپ نے کیا, ہم فوج کے ساتھ, فوج ہماری ہے, ملک ہمارا ہے. آپ نے 9 مئی کر کے پوری قوم کے سر شرم سے جھکا دیا. 9 مئی پہ آ جاؤ, باقی بات کوئی نہیں ہے. بات سے جو لوگ آپ کے لیے جان دے رہے ہیں, میجر جنرل پولیس, آپ ہیلی کاپٹر گرا, پارٹی ہماری اتحادی جماعت ہے, اختلاف رائے اتحاد رائے کی بنیاد بنتا ہے ہمیشہ. اس لیے جو بھی ہو, جنرل سرفراز, سوری سر ایک چھوٹی سا جملہ, جنرل سرفراز آ رہے تھے اور ان کا راستے میں طیارہ تباہ ہو گیا, تو پی ٹی آئی کے آفیشلز اکاؤنٹ سے لکھا, وہ اس میں چلے گئے, شہید ہو گئے کہ چلو شکر ہے جی طیارہ بچ گیا ہے. یہ ہے آپ کا طریقہ. اور آپ جیسے شاید جیل جہاں سے ہر 5 کلومیٹر, میں چیلنج کرتا ہوں, یہ میں چیلنج کرتا ہوں سینیٹر صاحب کو, یہ والی میں دکھا دیتا ہوں جی. ایک منٹ, آپ نیکسٹ پروگرام رکھیں, اگر میں دکھاؤں گا تو اگر میں غلط ہوا تو آئی ول لیو دا پالیٹکس. یہ تو خیر ویسے چھوڑی ہوئی ہے انہوں نے, اب تو کوئی بھی سیاست نہیں ان کی, تو یہ ادروائز دے ول لیو دا پالیٹکس. شرمیلا اچھا آپ نے پیپلز پارٹی کو برا بلا کیوں کہا؟ میں نے نہیں کہا, میں نے اختلاف رہ گیا میری وہ پیپلز پارٹی کو برا بلا نہ نہیں. اب اصل میں ہم نے تو کبھی نہیں کہا. شرمیلا بی بھی صرف ہنس رہی ہیں, آپ ہی پیپلز پارٹی میں تھے, اور ڈسیپشن پہ انہوں نے صرف موبائل آگے رکھا ہوا ہے. یہ بھی ڈسیپشن چاہیے, گلاں ساریاں سن رہی کنے کنے بان کے نا. اچھا شرمیلا بی بھی, چلے یہ تو ہو گیا سارا مسئلہ. واٹس دا وے فارورڈ, آگے ہم کیسے چلیں گے؟ آگے ہمارے پاس جو تنخواہ کام کرنا اور اسی طرح یہ کہہ رہے ہیں جناب آپ کے مسئلے اسی تنخواہ پہ آپ لوگ سب کام کریں گے, نون لیگ والے اور پیپلز پارٹی والے, آپ کے کوئی اختلافات نہیں ہے, سب چیزیں ایسی سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی. نورا کشتی کو بھی WWE کو اسکرپٹ رائٹر لینا چاہیے. دیکھیے رانا صاحب, نواں کام دیکھیے, جی جی let me be very categoric on this. جی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا کوئی بہت نیچرل الائنس نہیں ہے. ہم دو مختلف جماعتیں ہیں, مختلف آئیڈیالوجیز ہے, ہماری سیاست کا طریقہ کار بہت مختلف ہے, لیکن ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری, اور کیونکہ ہم نے آگے لے کے چلنا ہے جمہوریت کو, حکومت بھی چلانی ہے, کیونکہ کسی کو میجورٹی تو ملی نہیں اور پی ٹی آئی تو بات کرنے کو تیار نہیں تھی, ورنہ شاید ہم ان کے ساتھ مل کے حکومت بنا لیتے. اب جب آگے آپ نے چلنا ہے تو اختلافات تو رہیں گے, ان اختلافات کو حل کرتے ہوئے ایک ورکنگ ریلیشن شپ بنا کے آگے چلنا آسان کام نہیں ہے. It is a challenge for us, it is a challenge for them. اوکے, کچھ چیزیں ہم انہیرنٹلی آن پرنسپل ہم نہیں اگری کرتے, وہ ان شاید چیزوں کے اوپر ایڈیمنٹ ہوتے ہیں کہ نہیں جی یہ ہونی چاہیے, بیکاز دے بلیو ان دیٹ. بہت ساری چیزیں ہیں جس کے بارے میں ہم بہت سینسٹیو ہیں, چاہے وہ مزدور ہو, کسان ہو, عوام ہو, خواتین کے ایشوز ہوں, وہاں پر شاید وہ تھوڑی کمپلینسی دکھاتے ہیں, لیکن ہمیں جب بیٹھ کے بات کرتے ہیں, ملتے ہیں, تو کہیں نہ کہیں ہم نیویگیٹ کر کے چیزوں کو ایک خوش اسلوبی کے ساتھ آگے لے کے چلتے ہیں. یہی جمہوریت کی خوبصورتی ہے, اور تو کوئی طریقہ ہے نہیں نا. تو اب بات یہ ہے کہ بالکل اس طریقے سے چلے گا. ٹھیک, اتنی تنخواہ میں اتنی کام کی بات نہیں ہے, جتنی تنخواہ ملتی ہے اس سے کہیں زیادہ. دیکھیں عوام کی خدمت جو ہے وہ ہماری اولین ترجیح ہے, اور اس وقت بھی جھگڑا ہمارا کیا ہے, وی آر ناٹ آسکنگ فار منی, ہم تو کہہ رہے ہیں سیلاب زدگان کی مدد کرو. ہمارا اصولی موقف یہ ہے کہ سیلاب زدگان کی حالت زار جو ہے وہ ایسی ہے کہ دل خون کے آنسو ہوتا ہے. پلیز ہیلپ دیم. جب آپ کے پاس ایک طریقہ موجود ہے, ایک بی ایس پی کی شکل میں ایک انسٹرومنٹ موجود ہے, یوز اٹ. اوکے, کوئی یہ ریزن تو نہیں ہے کہ آپ لوگ جو ہے کوئی پی ٹی آئی والے جو ہے 16-17 لوگ ایسے ہیں ممبرز, وہ آپ کے ساتھ, آپ سے مراد میری حکومت کے ساتھ, سینیٹر صاحب کی طرف دیکھنا پڑے گا, حکومت کے ساتھ ان کے بڑے اچھے مراسم ہیں, اور بیہائنڈ دا کلوز ڈورز ان کی میٹنگز بھی چلتی رہتی ہیں, کچھ 16-17 ممبرز ہیں.
اور اس میں وہ کسی وقت بھی کہیں بھی جا سکتے ہیں, مطلب ان کی نوڈ اگر مل جائے تو وہ کہیں بھی چلے جائیں گے. نا اس کے بعد آپ لوگوں کی جو آپ لوگوں پہ جو کاؤنٹ کیا جا رہا تھا, یعنی کہ پیپلز پارٹی پہ جو کاؤنٹ کیا جا رہا تھا, وہ تھوڑا سا کم ہو گیا ہے. اس وجہ سے تو آپ کو تھوڑا سا ٹف ٹائم نہیں مل رہا. آپ ہنس رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے, دیکھیے آئی ڈونٹ نو ایشو کیا ہے. جی پنجاب سے تو ہمارا کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے. جی پنجاب کے لوگوں کی جو اس وقت ضروریات ہیں اس کا ادراک ہمیں ہے, اینڈ وی بلیو کہ ان کی مدد ہونی چاہیے. اب انٹرنیشنل ڈونر سے اگر آپ بات کرتے ہیں یا آپ کلائمیٹ فنڈ کی مد میں پیسے لیتے ہیں تو کہا جا رہا ہے جی بھیک ہے. اٹس ناٹ بھیک, دس از آور رائٹ. ہم تو یہ کہتے ہیں یہ فنڈ ہم نے قائم کیا تھا نا پی ڈی ایم کے دور میں, جب COP 27 میں گئے تھے تو یہ تو فنڈ ہم نے قائم کروایا تھا. بلاول بھٹو زرداری صاحب بحیثیت وزیر خارجہ یہ انہوں نے بہت ایفرٹ لگائی ہے اس میں کہ وہ یہ فنڈ قائم کریں, اور اس لیے ہے کیونکہ پاکستان جو دیگر ممالک جو گیس ایمیشنز کرتے ہیں اور جس کے منفی اثرات پاکستان پہ آتے ہیں اور پاکستان کی عوام سفر کرتی ہے, یہ اس کے لیے تھا کہ جی ہمیں یہ دس از آور رائٹ ہمیں دیں تاکہ ہم لوگوں کی داد رسائی تو کریں. اب اس کو کہا جا رہا ہے بھیک ہے. بھائی کیوں بھیک ہے, وائی؟ ٹھیک, تو اس کا مطلب ہے پھر IMF کے پاس بھی جو آپ قرضہ لینے گئے ہیں وہ بھی بھیک ہے. ٹھیک ہے, گوٹ یور پوائنٹ جی. کوئی تسی سینیٹر صاحب بڑے کچھ کہنا چاہ رہے ہو, تسی بڑے تڑپ رہے ہو. میں تڑپ نہیں رہا, میں تڑپ رہا ہوں اسلام مطلب اے وجہ تو نہیں ہے کہ 16-17 PTI دے لوگ جڑے نے وہ انڈر ہینڈ تاڑے نال ملے ہوئے نے اور وہ کسی وقت بھی تاڑوں جوائن بھی کر سکتے ہیں اگر لوڑ پہ. اگر PTI کے لوگ جوائن کر سکتے ہیں, ہاں وہی 100% یو آر رائٹ. ٹھیک ہے, اس سے زیادہ ہیں, اس سے زیادہ ہیں میرے کل. پنجاب میں 32 ہیں, میں آپ کو بتا ہی دیتا ہوں. پنجاب میں نیشنل دی گل, نیشنل میں بھی ہیں, نیشنل میں 16 دی گل کر. ہاں بالکل 16 ہیں. ٹھیک ہے, اور پنجاب میں 17 ہیں, سوری 17 ہیں. میں 16-17 آج کل آپ کی بات زیادہ معتبر ہے. اور پنجاب میں کتنے ہیں آپ کے؟ 32 31 31 ہاں PTI کے لوگ. جی بالکل. مطلب وہ آپ کو کسی وقت بھائی عام دا پرسن جس نے 18 ووٹ ایز اے سینیٹر ان کے ووٹ لیے ہیں میں نے, MPs کے. ان کو پتا ہے میں نے زیادہ ووٹ لیے 18 ووٹ ہے جی. ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں. جنہوں نے دیتا انہوں نے سانو تو انہوں ان کا مجھے نہیں پتا کیڑے نے سر دسو نا چوئی صاحب ہوں نہ کرو. دیکھو بی بی تے تسی الزام لا دیندے ہو شرمیلا تے کہ جناب وہ گل نہیں سنتی, اپنی واری آندی ہے تسی کنا ہی مار رہے ہو. گل ہے کہ جٹ رل جانے گل ہے کہ ان کے پاس جو نمبر ہے نا یہ کیوں آ کے دکھا رہی ہیں مریم بی بی, ان کے پاس PTI کے بندے ہو نہ ہو, ان کے پاس بندے دونوں ہاؤسز میں پورے ہیں, پنجاب میں بھی اور نیشنل میں بھی. پنجاب کا تو ایشو کوئی نہیں ہے نا, ٹھیک ہے, نیشنل میں بھی. اچھا, اسی لیے یہ جو پیپلز پارٹی والے ہیں, یہ ہم پنجابی میں کہتے ہیں درختوں کے نا کچھ اوپر کے پتے ہوتے ہیں, اپرلے پترا, ٹھیک ہے, وہ ہوا سے پہلے ہلنے شروع ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اوپر ہوتے ہیں نا. سو دے ریئلائز اے چینج فرسٹ آف آل. تو پیپلز پارٹی کو یہ ریئلائز ہو رہا ہے کہ شاید اب ہماری باری آنے والی ہے. اور ان کی ابھی 3 الیکشنز آج اناؤنس ہو گئے, ایک سینٹ کا اور 2 فیصل آباد کی جو سیٹ ہے, ٹھیک, وہ بھی 2 ہو گئے, ابھی باقی الیکشنز بھی ہو جائیں گے. ٹھیک, یہ آنے والے 9 مئی کے جو کافی سارے لوگ فارغ ہوئے ہیں یہ اسٹے اٹھ جائیں گے اور وہاں پہ الیکشن ہوگا, اور پیپلز پارٹی پہ نون کی ڈپینڈنس ختم ہوگی. یہ میں نے ایسے 6 مہینے پہلے کہا تھا. ٹھیک ہے, اور اب تو گل وہی ہوگی نا جڑی میں کہہ رہا ہوں کہ یوٹیلٹی ختم ہو رہی ہے. ہاں, اینڈ پیپلز پارٹی ریئلائزز اٹ کہ یہ بڑا. اور اب میں نے دیکھے نا, میں آپ کی اس کی مثال دیتا ہوں, یہ جو ڈیفینس ڈیلز ہوئی ہیں. ایک منٹ ٹھہرے چوئی صاحب, تسی بھی تھوڑی جی ڈسپشن چلا رہے ہو. گل ہو رہی سی کہ سینیٹر صاحب نو ووٹ ملے نے PTI دے بندیاں دے, ٹھیک ہے, وہ نہ تسی دسنے بعد چ دسو. اچھا بات اتنی دسا گیا. اچھا میں کیوں مروان دوں, وہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ڈیفینس پیکٹ ہوا ہے, اچھا, آپ شرمیلا بی بی میری بات سنیں یا نہ سنیں, کان انہوں نے میرے والے پاس ہی لائے. انہوں نے ان کا ڈیفینس زرداری صاحب, سب جھوٹی اچھی, ہاں زرداری صاحب, بلاول صاحب یا پیپلز پارٹی کا کوئی بندہ تھا اس میں. وہ فارن منسٹر ہیں, اور سب سے امپورٹنٹ امریکہ میں کیا شمع جنیجو کی سیٹ ہو گئی تھی, تو ان کے بلاول صاحب کی سیٹ نہیں ہو سکتی تھی. ہو سکتی تھی نا, کیوں نہیں. وہ چائنا میں تھے, پوری فیملی بزنس ٹرپ.
पीछे ये सारे पैक्ट हुए, पीपल्स पार्टी तो नज़र ही नहीं आई किस जगह पे। आपको ये पता है, इंटरेस्टिंग बात, सेनेटर साहब को भी ये शायद पता हो, जब ये तस्वीरें लगी ना पहले दिन, वहाँ पे 4 तस्वीरें थी और जरदारी साहब की तस्वीर 5वीं नहीं थी। अच्छा, 2 फॉरेन डेलीगेट्स की और 2 हमारे फील्ड मार्शल साहब की और प्राइम मिनिस्टर की लगी हुई थी। जब जरदारी साहब चाइना से वापस आए तो रास्ते में उनको किसी ने बताया कि जनाब आपकी तो तस्वीर भी नहीं है, यानी आपकी तो दास्तान भी नहीं है, दास्तानों में उन्होंने मोहसिन नकवी साहब से झगड़ा किया, फिर उनकी तस्वीरें लगी। आपको ये मैं बात बता रहा हूँ, ऑथेंटिक, आप कर लीजिए अपने सोर्सेस से। ठीक ठीक। ये सूरत हाल पीपल्स पार्टी के साथ हुई कि जरदारी साहब की तस्वीर चौकों से मैं आवेजा करना मुनासिब नहीं समझा। क्यों शर्मिला बीबी, अब आप सुन रही थी कि नहीं सुन रही थी? ध्यान ना, आई डोंट नो, ये इररिलेवेंट चीज़ है। देखिए, जरदारी साहब की कोई तस्वीर लगाए ना लगाए उनको फ़र्क नहीं पड़ता। जरदारी साहब का जो स्टेचर है, ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, और जरदारी साहब की जो सियासत है वहाँ तक ये कभी पहुँच ही नहीं पाएंगे। और उनकी जो रवादारी की सियासत है, जो मुफाहमत की सियासत है, और जब मुश्किल वक्त पड़ता है तो फिर जरदारी साहब की ही जानिब लोग देखते हैं, क्योंकि ये हुकूमत साजी करना, लोगों को साथ लेके चलना, कंसेंसस पॉलिटिक्स करना, पीपल्स पार्टी को जमहूरियत की राह पे लेके चलना, बिलखुसूस आपको वो वक्त देखें, वो कितना क्रिटिकल और चैलेंजिंग वक्त था जब शहीद बीबी शहीद हुई थी और पाकिस्तान ना खप्पे के नारे लग रहे थे इस मुल्क के अंदर। जरदारी साहब ने अपना गम एक तरफ रख के पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया और सब लोगों को वो इलेक्शन में लेके गए, वरना शायद इलेक्शन ना होते, जमहूरियत इस मुल्क में ना आती। लेकिन इट इज़ थैंक्स टू हिम दैट ओनली 1 पर्सन जो इस मुल्क को इलेक्शन की तरफ लेके गए, इस मुल्क में जमहूरियत का निज़ाम आया, और वो जमहूरियत का तसलसल आज तक चल रहा है। 18वीं तरमीम आई, 18वीं तरमीम में वो शिक निकाली गई जहाँ पर जो सदर साहब थे वो इलेक्टेड गवर्नमेंट को घर भेज देते थे। सारे इख्तियारात जो एक सदर ने यूसर्व किए हुए थे आइन में, वो वापस आपने जरदारी साहब की मेहरबानी से प्राइम मिनिस्टर को मुंतकिल हुए, पार्लियामान को मुंतकिल हुए। तो वो आप छोड़ दें, जरदारी साहब की जो मेहरबानियाँ हैं जमहूरियत पे और इस मुल्क के ऊपर, वो नाकाबिल फरामोश हैं। समझ गए जो साहब हम तुसी? सारे मोहसिन पाकिस्तान है, पाकिस्तान किसी का मोहसिन नहीं है, ना पाकिस्तान होता ना इनके दाग लगते। ये तो सारे जो हैं वो मुसलत है ना पाकिस्तान के ऊपर। वो पंजाबी जी कहते चौसे बड़ा बदवाओं होते आगे जना नहीं, बदवावा तो क्या आ गया, सीधी बात है। ये कहते हैं ऐसी मरम्मत देखिए कराएंगे, जो उन्होंने कहा, ये कहते हैं मरम्मत उन्होंने जो कहा शर्मिला ने, आप देखा मैंने क्या कहा था, दोनों इसी तनख्वाह पे काम करेंगे, आप दोनों फौरन नहीं, शर्मिला साहब ने कहा और बिल्कुल ठीक है कि दैट वाज इररिपेयरेबल लॉस, बीबी शहीद का जाना। और उस वक्त जरदारी साहब का, इस वक्त मुझे पता है आप भी देख रहे थे, स्टैंड लेना ये बहुत बड़ी बात थी कि पाकिस्तान में द क्रेडिट गोज टू जरदारी साहब। तो थे रीजनल पार्टी ना, पीपल्स पार्टी भी रिड्यूस हो गई, सिंध के कुछ इलाकों तक रह गई, अर्बन सिंध में वाइप आउट आज भी है, कल भी होगी, परसों भी होगी। तो दे हैव लॉस्ट देयर पॉलिटिकल ग्राउंड, दे हैव नथिंग लेफ्ट, दे आर इन द गवर्नमेंट बट दे आर नॉट इन पॉलिटिक्स एनीमोर। Yeah, they are in the government, but you say that they are not into politics. Okay. You want to give some winding remarks, Sharmila Bibi, on this one? देखिए जी, मैं समझती हूँ कि जड़ी मुस्कुराहट थी ना, ये जो सिमरिक थी ये अच्छी थी, ये ठीक थी, कोई दिल से निकली थी। पहले झूठे हंसे हंसे पहले अब वाइंडिंग अप हो गया। इस वक्त देखिए मुल्क के बहुत ही नाजुक हालात हैं, इन द सेंस कि आपके मुल्क के लोग सफ़र कर रहे हैं। सबको मिलके सैलाब ज़दगान की मदद करनी चाहिए। AGK के अंदर जो हो रहा है वहाँ के इश्यूज़ बहुत सीवियर हो गए हैं, बलूचिस्तान के अंदर इश्यूज़ हैं। पाकिस्तान इस वक्त ग्लोबली एक बहुत ज़बरदस्त पोजीशन के अंदर है। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पाकिस्तान परफॉर्म करके दिखा सकता है और दिखाएगा इंशाल्लाह। तो आपस के मामलात तलखियाँ भुला दें। ठीक, बिल्कुल ठीक कह रही हैं अभी, बड़ा अच्छा मैसेज है। मेरे ख्याल आखिरी लाइन तुसी बोल दो, सेनेटर साहब कुछ बोलते पे सो तुसी ओवरलैप होगी सी गल। नहीं, मैं कह रहा था कि ये बिल्कुल राइटली शी सेड और दिस इज द राइट टाइम कि बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है, लेकिन साथ साथ साइमल्टेनियसली आप देखिए कि राइट नो 3 सुपर पावर हैं, चाइना, रशिया और अमेरिका। और ये इस अच्छी सफारतकारी कि हमारे तीनों के साथ ताल्लुकात पहली दफ़ा, चूँकि पहलगाम का जो वाक़या है वो अनवेल हुआ है और झूठ पकड़ा गया,
اس وجہ سے رائٹ نو وہی ویسے یو آر سو رائٹ آن دس ون. یہ ہمیشہ ہم لوگ کہتے تھے thanks to military diplomacy. یہ بھی گل ٹھیک ہے, ویسے بالکل گل تو ٹھیک ہے. کریڈٹ ان پولیٹیشین لینے کی کوشش کرنے تو میرے خیال بڑھنا نہیں ہے. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں, میں تو نہیں کہہ سکتا. I'll have to wind up over here جی, I'm running out of time جی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے, کل 7 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.